السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درختوں سے مجھے بڑی محبت ہے۔ میں درختوں کے سائے میں اکثر بیٹھا کرتا ہوں۔ ایک دن میں درخت کے سائے میں بیٹھا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا، یعنی مجھے اندر سے ایسا لگا جیسے وہ درخت مجھ سے باتیں کر رہا ہو۔ درخت نے مجھ سے کہا میری طرح بنو۔ میں نے کہا کیوں؟ تو درخت نے زبان حال سے جواب دیا، اس لیے میری طرح بنو کہ لوگ مجھے پتھر پھینکتے ہیں، لوگ مجھے پتھر سے مارتے ہیں اور بدلے میں میں انہیں پھل دیتا ہوں، بدلے میں میں انہیں پتے دیتا ہوں، بدلے میں میں انہیں پھول دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر تمہارے اندر اتنی بڑی خوبی موجود ہے تو پھر تمہیں لوگ کاٹ کیوں دیتے ہیں؟ تو اس درخت نے عجیب جواب دیا جسے میرے دل نے سنا، ذہن نے سچ جانا اور میں نے اس پر یقین بھی کیا۔ درخت نے کہا سنو، لوگ مجھے اس لیے کاٹ دیتے ہیں کیونکہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، یعنی جب تیز ہوا چلتی ہے تو میں کبھی ادھر ہو جاتا ہوں اور کبھی ادھر ہو جاتا ہوں، یعنی میں ہواؤں کے دوش پر اپنی حالت بدلتا رہتا ہوں۔ اگر ہوا ادھر کی چلے تو میں ادھر ہو جاتا ہوں اور اگر ہوا ادھر کی چلے تو میں اس طرف ہو جاتا ہوں۔ تو چونکہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، جماؤ نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک حالت پر موجود رہنا نہیں ہے، اسی لیے میں کاٹ دیا جاتا ہوں اور پھر میری لکڑیوں کو ایندھن بنا دیا جاتا ہے، آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ جب میں نے اپنے دل سے درخت کی یہ بات سنی تو میں سوچنے لگا کہ کیا انسانوں کا بھی یہی حال نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین پر جمے رہتے ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے دین پر جمتے نہیں بلکہ ہواؤں کے مطابق چلتے ہیں، کبھی ادھر ہو گئے اور کبھی ادھر ہو گئے۔ اگر دین پر چلنے میں آسانی ہو تو دین پر چلتے رہے، لیکن دین پر چلنے میں اگر مشکلیں آنے لگیں تو دین کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی سی مشکل آئی تو اپنے چہرے پر استورا چلا دیا، تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو نمازیں چھوڑ دی، تھوڑا سا کام پیش آیا روزہ چھوڑ دیا۔ میں سوچنے لگا کہ جو لوگ دین پر استقامت کے ساتھ نہیں رہتے، دین پر جمے نہیں رہتے، ان کا بھی یہی حال تو اللہ نے بیان کیا ہے کہ انہیں بھی کاٹ دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن، اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلائے جائیں گے۔ آپ کو یقین آ رہا ہے؟ میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ذرا سنیے تو صحیح کہ میرا رب کیا کہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر کرتے ہیں کہ اگر انہیں اچھی چیز ملے تو مطمئن ہو کر عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے منہ کو گھما دیتے ہیں، یعنی دین سے پھر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی گھاٹے میں ہیں اور آخرت میں تو ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اور یہ کھلا ہوا گھاٹا اور واضح نقصان ہے۔ ہاں اے بھائی، اچھی طرح سے یاد رکھا جائے کہ جس طرح نماز فرض ہے، کلمہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، بالکل اسی طرح سے ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ دین پر جمع رہے، استقامت کے ساتھ دین پر موجود رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بڑے صاف دل تھے، وہ جب آپ کی خدمت میں آتے تو ٹو دا پوائنٹ بات کیا کرتے، وہ جب بات کرتے تو ان کی بات لگی لپٹی، چھپی اور ڈھکی ہوئی نہیں ہوتی، وہ سیدھی طرح بات کرتے۔ چنانچہ ایک صحابی آئے اور پوچھا یا رسول اللہ، میں زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتا، مجھے صرف ایک بات بتائیے جس پر میں عمل کروں اور میں آپ سے یہ بات پوچھنے کے بعد کسی اور سے کچھ نہ پوچھوں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم مومن رہو، اللہ کے حکم کو ماننے والے، اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے رکنے والے۔
اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے والے، ثم استقم، اور اس کے بعد اسی پر جمے رہو، یعنی پوری زندگی دین پر گزرے، پوری زندگی اللہ کے راستے پر چلو، پوری زندگی میرے بتائے ہوئے راستے پر، میری بتائی ہوئی سنت پر عمل کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ استقامت کا مطلب، یعنی دین پر جمنے کا مطلب کیا ہے؟ دین پر جمنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی حکم کی ہوئی چیزوں پر عمل کرتے رہنا، صرف عمل کرنا نہیں بلکہ عمل کرتے رہنا، اسی طرح اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے رکے رہنا، ایک بار رکنا نہیں بلکہ ہمیشہ، ہر عمر میں، ہر دن، ہر سال اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے رکے رہنا، اسی طرح اپنی زندگی کے اندر صبر اور شکر کو لانا، یہ ہے استقامت، یہ ہے دین پر جماؤ، یہ ہے دین پر ٹھہراؤ، یہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ حضرت حسن بصری دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامہ، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں استقامت عطا فرما، یعنی دین پر ہمیں جمائے رکھیے۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا تو سنی ہوگی جو ہمارے نبی اکثر کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھیے۔ جو شخص دین پر جمع رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے عزت ہی عزت، درجہ ہی درجہ، مرتبہ ہی مرتبہ، بلندی ہی بلندی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت جس شخص کو بلندی اور عزت دینا چاہتا ہے، جسے دنیا میں چمکانا چاہتا ہے، اسے دین پر استقامت عطا کرتا ہے کہ وہ شخص دین پر جمع رہتا ہے، وہ حالات سے گھبرا کر، وہ کسی چیز سے پریشان ہو کر، یا وہ خوشی کی حالت میں اللہ کو اور اللہ کے راستے کو نہیں بھولتا۔ ایسا نہیں کہ غم آئے تو نماز ہی چھوڑ دے، اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو روزہ ہی چھوڑ دے، یا ایسا بھی نہیں کہ جب اس کے پاس خوب دولت ہو تو وہ اللہ کو بھولا رہے، جب اس کے پاس خوب فراوانی ہو تو وہ نماز ہی چھوڑے رکھے، جب وہ اچھی حالت میں رہے تو اللہ کو بھولا رہے، اور جیسے ہی مصیبت آئے تو اللہ کے در کا درباری بن جائے۔ گویا دین پر جمے رہنے کا مطلب یہ ہے ہر حالت میں اللہ رب العزت کے دین پر قائم رہنا، موجود رہنا، کسی بھی حالت میں اس دین کے راستے سے نہ ہٹنا۔ دین سے آدمی ہٹتا ہے دو شکل سے، ایک تو یہ کہ وہ دین کے معاملات میں زیادتی کر دیتا ہے، جیسے وہ عبادت کرے تو خوب عبادت کرے کہ وہ بیوی کو بھی چھوڑ دے، بچوں پر دھیان بھی نہ دے اور اس کے بچوں کی تربیت صحیح نہ ہو، وہ اس قدر دین کے کاموں میں لگا رہے کہ اپنے گھر والوں کو وقت نہ دے، اور اس طرح اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے۔ یہ افراط ہے، یعنی حد سے آگے بڑھنا۔ اسی طرح افراط ہے یہ کہ کوئی شخص روزہ رکھے تو روزہ رکھے، مسلسل اتنے روزے رکھ لے کہ اس کا جسم کمزور ہو جائے، حالانکہ شریعت میں انسان کے جسم کا اس کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے جسم کو اس کا حق دے، اسے صحیح کھانا دے، اسے پانی دے، اسے ایسی چیزیں دے جس سے اس کا جسم مضبوط ہو۔ اسی طرح یہ بھی استقامت کے خلاف ہے کہ کوئی شخص حج پہ حج کرے، عمرے پہ عمرہ کرے اور اس کا پڑوسی بھوک سے مرتا رہے، بلبلاتا رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑوسی کو کھانا کھلانے کے چکر میں فرض حج بھی نہ کیا جائے۔ میں بات کر رہا ہوں نفلی حج کی۔ اسی طرح یہ بھی استقامت سے ہٹنا ہے کہ کوئی شخص رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرے اور دن میں اپنی ڈیوٹی صحیح سے انجام نہ دے، جب وہ کرسی پر بیٹھا ہو تو بیٹھ کر اونگھ رہا ہو، یہ بھی استقامت کے خلاف ہے۔ اسی طرح استقامت سے ہٹنے کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے تفریط، یعنی حد سے زیادہ کمی کرنا، کہ وہ عبادت کرے ہی نہیں، عبادت میں کمی کر دے، یعنی نماز پڑھتا ہی نہیں، فرض روزہ بھی نہیں رکھتا، اس کے اوپر حج فرض ہے، 15 سال گزر چکے ہیں، وہ حج کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں۔ یہ تفریط ہے اور استقامت سے ہٹنا ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ، کہ جب اس کے سامنے کوئی کام آئے اللہ کے دین کا، لوگوں کے نفع کا، تو استطاعت ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے اس میں حصہ نہ لے، یہ بھی استقامت سے ہٹنا ہے۔ استقامت کا مطلب ہے
افراط اور تفریط سے یعنی زیادتی سے اور کمی سے بچ کر درمیانی راہ پر، اسلام کی راہ پر، دین پر اعتدال کے ساتھ جمے رہنا۔ اور استقامت انسان کے اندر تب آتی ہے جب اس کا دل درست ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، کہ انسان کا ایمان اس وقت تک استقامت پر نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ تو ہم اپنے دل کو سیدھا کریں، لیکن دل سیدھا کیسے ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، کہ انسان کا دل اس وقت تک اللہ کے دین پر جم نہیں سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ یعنی ہم جب بھی بولیں سوچ کے بولیں، جو بھی بولیں غور کر کے بولیں، ہم دیکھیں کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور ہم کیا کچھ بولنے جا رہے ہیں۔ ہم وہی کچھ بولیں کہ اگر ہماری بات کسی عدالت میں پیش کرنی ہو تو ہم اپنی بات بے دھڑک کسی بھی عدالت میں ثابت کر سکیں۔ جب بولیں تو پہلے تولیں، اس کے بعد بولیں۔ تو یہ استقامت کا راستہ ہے، اور سب سے بڑا طریقہ دین پر جمے رہنے کا وہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کہ دین پر جمے رہو اور اس کے لیے تم استغفار کرو۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے دوسری بات یہ بھی اشاروں میں بیان فرما دی کہ جو دین پر جمنے کا حق ہے اس طرح تم جم نہیں سکتے۔ کبھی تم سے افراط بھی ہو جائے گا یعنی زیادتی، اور کبھی تم سے تفریط بھی ہو جائے گی یعنی کمی، یعنی کبھی تم بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ جاؤ گے اور کبھی تم کوتاہی کر دو گے، کبھی تم بہت زیادہ نیکی کے غلبے میں کوئی گناہ کر لو گے، اور کبھی تمہیں شیطان بہکا دے گا تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو فاستقیموا الیہ، جمے رہو، لیکن اتنا ہی جتنا تم سے ہو سکے، اور جو نہ ہو سکے، جو غلطی میں گناہ ہو جائیں، فاستغفروہ، تو تم استغفار کر لو، معافی چاہ لو۔ تو آئیے پڑھیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم دین پر جمے رہیں گے، استقامت کے ساتھ رہیں گے تو کیا ملے گا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نزلا من غفور رحیم۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمے رہے تو ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم تمہارے اس دنیا کی زندگی میں بھی دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم مانگو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو رب ہے اور بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یہ مہمان نوازی ہے۔ یعنی جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں ایمان و سنت پر جمے رہتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ فرشتے اس دنیا کی زندگی میں ان کے دوست ہو جاتے ہیں۔ کتنے کمال کی، حیرت کی، تعجب کی، خوشی کی، سعادت کی، نیک بختی کی بات ہے کہ فرشتے ہمارے دوست ہو جائیں۔ یعنی ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا دوست کون ہے اور ہم کہیں کہ فرشتے ہمارے دوست ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دین پر جمتے ہیں ان کے دوست فرشتے ہیں۔ وہ فرشتے ہمارے دوست ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں نیکیوں پر ابھارتے ہیں۔ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا
کہ آپ کا دل کہتا ہے کہ میں وضو کر لوں، میں باوضو رہوں، میں مسواک کر لوں، یہ دراصل وہی فرشتہ ابھار رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بہت بار اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ کوئی غلطی کرنے کا جی چاہتا ہے، پھر اندر سے ایک آواز آتی ہے، نہیں، رک جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ ہوگا۔ یہ باتیں وہ فرشتہ دل میں ڈال رہا ہوتا ہے، یعنی فرشتے دنیا کی زندگی میں دوست بن کر نیکیوں پر ابھارتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بشارت کی اور خوشخبری کی چیز یہ کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو ڈراؤنی اور عجیب و غریب خوفناک قسم کی مخلوق انسان کے سامنے آتی ہے، یعنی فرشتے، ملک الموت اور اس کے معاون فرشتے، اس وقت رحمت کے فرشتے اتر کر مرنے والے کو تسلی دیتے ہیں، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہیں اس رب کی طرف لے جایا جا رہا ہے جو تجھ سے راضی ہے۔ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور پھر میری جنت میں داخل ہو جانا۔ اس حال میں نکلو کہ تم اپنے رب سے خوش ہو اور تمہارا رب بھی تم سے خوش ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور بھیانک خوفناک قسم کے فرشتے اس تنگ و تاریک کوٹری میں، اندھیرے میں، جہاں کوئی سانس لینے والا چرند پرند کچھ نہیں، پانی کا ایک بوتل بھی نہیں، کوئی بلب، لائٹ، روشنی کا کوئی انتظام نہیں، کوئی موبائل فون نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی دلاسا دینے والا نہیں، اس وقت جب وہ آ کر سوال کرتے ہیں تو یہ فرشتے اسے تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، آرام سے جواب دو، کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ کس قدر خوش نصیبی ہے، کس قدر بڑی سعادت ہے کہ جو شخص دین پر جمع رہتا ہے، فرشتے دنیا کی زندگی میں بھی ان سے دوستی نبھاتے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں یعنی موت کے وقت، قبر کے اندر، اس وقت بھی یہ دوستی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی دوستی اللہ کے مقربین کی دوستی ہے، اس دوستی میں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی بدعہدی نہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں، کوئی دغا نہیں، کوئی بے وفائی نہیں۔ اور اس کے بعد جب انسان کو قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا، اس وقت بھی یہ فرشتے تسلی دے رہے ہوں گے، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، فکر نہ کرو، یہ خوفناک مناظر، یہ قیامت کے خوفناک حالات بروں کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں۔ تو آئیے یہ سب کچھ انعامات ہم حاصل کریں، اور وہ اس طرح کہ ہم دین پر جم جائیں ابھی سے، اسی وقت سے۔ تو سب سے پہلا کام اس میں یہ کہ ہم ابھی سے یہ نیت کریں کہ اب ہم دین پر جمیں گے، ہمارے اندر استقامت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہم نیک اعمال کی کثرت کریں۔ فرض نماز روزے تو ہم کرتے ہی ہیں، نفل نمازیں، نفل روزے، نفل صدقے، تسبیحات، ہم موقع ہو اگر تو ہم اس کی کثرت کریں۔ اور اس کے بعد ہم شرعی علوم حاصل کریں، دین کا علم، فقہ کا علم، حدیث کا اور سنت کا علم، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے گا، اس قدر لطف آئے گا، ایک ایک آیت میں ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کا رب آپ سے ہی باتیں کر رہا ہو۔ آپ شروعات کر کے تو دیکھیے۔ اور اس کے بعد نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ اگر اچھے لوگ ہمارے آس پاس کے علاقے میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو علاقہ نیک لوگوں سے خالی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اچھے علماء کی صحبت کو حاصل کر سکیں، ہم ان سے گفتگو کریں، ہم ان سے مسائل معلوم کریں، ہم ان سے دینی رہنمائی حاصل کریں۔ یہ ہے استقامت حاصل کرنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین پر جمائے رکھے، استقامت عطا فرمائے، اور آپ کو، میرے تمام دیکھنے والے کو، تازہ فکر سے تمام محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائے۔